مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اور آج ساری دنیا میں فادر ڈے منایا جا رہا ہے، اور ہم سب سے پہلے اپنے آسمانی باپ کو مل کر ہیپی فادر ڈے کہتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا باپ ہے، وہی قادر مطلق ہے جس نے ہم سب کو بنایا، اور وہی ہم سب کا مالک ہے۔ اور بعد میں پھر ہم ساری دنیا کے فادروں کو، باپوں کو ہیپی فادر ڈے کہتے ہیں۔ میری طرف سے اور میرے اہل خاندان کی طرف سے آپ سب کو ہیپی فادر ڈیز۔ اور آج کا زندہ کلام جو لیا گیا ہے وہ دوسرا کرنتیوں اس کا 6 باب اس کی 18 آیات میں ہے، اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے، یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہ خدا نے ہمیں کہا کہ تم میرے بیٹے بیٹیاں ہو، ہم سب کو اس نے بیٹے بیٹیاں ہونے کا اشرف بخشا ہے، اور اس نے ہمیں ابا باپ کہنے کا اختیار بخشا۔ جب ہم اسے ابا باپ ہی کہہ لیتے ہیں باپ کو، تو اس کی پاک حضوری آ جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا رحیم ہے اور رحم کرنے والا خدا ہے، اور وہ دوسرا سیموئیل اس کی 7:14 میں خدا کہتے ہیں کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی طرح لاٹھی سے اور بنی آدم کی طرح سے تنبیہ کر کے سمجھاؤں گا۔ اور اسی طرح کلام مقدس میں کہ میں اس کا باپ ہوں گا، وہ میرا بیٹا ہوگا، اور میں اپنی شفقت اس پر سے نہیں ہٹاؤں گا، جیسے میں نے اس پر سے جو تجھ سے پہلے تھے ہٹا لی۔ اس نے وعدہ کیا اب نہیں کروں گا، اور وہ روئے گا، مناجات کرے گا، مجھ سے مانگے گا، اور میں اس کی رہبری کروں گا، میں اس کی رہنمائی کروں گا اور اسے چلاؤں گا اور اس کی راہ کو صاف کروں گا۔ وہ کہتا ہے میں خود تجھے چلاؤں گا، میں اپنی راہوں پہ تجھے لے جاؤں گا۔ یہ باپ کے وعدے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ میری بیٹیوں کو شمار سے اور بیٹوں کو جنوب سے لے کر آؤ۔ یہ عیسائی نبی کی معرفت اگر ہم دیکھیں اس کا چیپٹر 43 اس کی 6 ورس میں کہ میں شمار سے کہوں گا کہ دے ڈال، اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ، میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہا سے لاؤ۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کرے۔ اسی طرح ہم پہلا پطرس کا 2 باب 9 میں دیکھیں کہ تم ایک برگزیدہ نسل اور شاہی خاندان کا فرقہ ہو، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں لایا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج جو فادر ڈے ہیں، دنیا کے فادر ڈے، دیکھیں خاندان خدا نے بنایا، جس طرح خداوند نے یسوع مسیح کے لیے اپنی کنواری بیٹی کو، جو خدا کی فرما بردار تھی، جو پاکیزہ تھی، جو اس لائق تھی، اسے چنا تھا کہ روح القدس کے ذریعے سے بیٹا پیدا ہو، یسوع مسیح پیدا ہوا، تو اس کے لیے سب سے پہلے خاندان کو جوڑا، یوسف کو تیار کیا تاکہ وہ خاندان کے طور پر ایک ہو کر اپنے بچے کی پرورش کریں۔ خدا نے اسی طرح دنیا میں جوڑوں کو بنایا ہے، باپ اور ماں کو ایک کیا، اور جس خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جسے اس نے جوڑا اسے دنیا کی کوئی طاقت نہ توڑے گی۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اسی رشتے کو توڑتا ہے، اور جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازوں سے زیادہ محفوظ ہے۔ باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باپ وہ ہستی ہے جس سے 2 ستارے مانگے تو وہ پورا آسمان اٹھا لاتا ہے۔ باپ کا امیر یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی ہم سب کے لیے دولت ہے۔ اور ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے والدین کے پاس جائیداد نہیں ہوتی، صرف زندگیاں ہوتی ہیں جو ہم پر وہ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح ماں محبت کرنا سکھاتی ہے اور پیار، اور ہمارا باپ جو ہوتا ہے وہ صبر کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ باپ ساری عمر کیا کرتا ہے؟ صرف محنت و مشقت کرتا ہے، اور جب تک وہ جیتے رہتے ہیں وہ اپنی اس سزا کو جو دی جاتی ہے، ذمہ داری کو جو انہیں دی جاتی ہے، وہ پوری کرتے ہیں۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھائیں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ اسی طرح جب اگر گھر میں ماں باپ ہیں تو اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ پیٹ کرنے والا اور آپ کی صلاحیت کرنے والا کوئی موجود نہیں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہیں وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ اچھی بری بات کی ماں باپ چاہے وہ بوڑھے بھی ہو جائیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جس طرح باپ کی اہمیت سورج کی مانند ہوتی ہے، گرم ضرور ہوتی ہے لیکن اگر نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔
یہ وہی جانتے ہیں جن کے پاس آج ماں باپ نہیں ہیں، کیونکہ وہ اولاد کو ہمیشہ اچھی چیزیں دیتے ہیں اور اچھے جوتے اور نئے کپڑے دیتے ہیں، اور خود اپنے پرانوں میں پہن کر مسکراتے رہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ متی کی انجیل اس کا 7واں باب 11 میں، پس جب کہ تم بورے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والے کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ پریز دا لارڈ۔ یہ ہے خدا باپ کی محبت جو اس نے ہمیں بھی سکھائی ہے۔ جس طرح ماں باپ کا سہارا ہمیں بننا چاہیے ویسے بنے، جیسے بچپن میں وہ ہمارا سہارا ہوتے ہیں، پیدا ہونے سے بڑے ہونے تک وہ ہمیں سنبھالتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح ہمیں ان کی محبت کو اپنے میں رکھنا ہے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھے اور ضعیف باپ اور ایک بوڑھی اور ضعیف ماں کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ انہوں نے پوری جوانی اپنے بچوں پہ لٹا دیتے ہیں۔ باپ جتنا بھی بوڑھا ہو جائے مگر گھر کا وہ ایک مضبوط ستون ہوتا ہے۔ پتہ ہے ماں باپ کب مرتے ہیں؟ تب مرتے ہیں جب ان کے بچے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان پر سے اپنا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور جہاں بچوں میں میں آ جاتی ہے، ان میں میں کی ہوا لگ جاتی ہے، تو پھر انہیں کوئی دوائی اور کوئی دعا نہیں چھڑا سکتی۔ یہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے۔ باپ ایسی حفاظت اور ماں جیسی محبت دنیا میں ہمیں کوئی اور نہیں دے سکتا سوائے ہمارے ماں باپ کے لیے۔ باپ اولاد کے لیے ڈھال ہے جو کبھی اپنی اولاد سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہوتا ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون سے چلاتا ہے۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں ہمیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور والدین ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھنا آپ نے ہے، ہم نے لکھنا، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے، کیونکہ وقت کسی کا آدھار نہیں رکھتا۔ جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ خدا باپ آج ہم سب ماں باپ کے لیے، اور خاص طور پر جن کے ماں باپ ہیں ان کے لیے، تاکہ وہ عقل دانائی حکمت مانگتے ہیں، جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ باپ کی تربیت کو کبھی رد نہیں کرنا۔ یہ مثال 8 پہلا باپ اس کی 8 میں کہ اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ ہمیں ہمیشہ پہلے زمانے میں کتنی مطلب مائیں ایجوکیٹڈ نہیں تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن وہ ان کے بچے ڈاکٹر اور انجینئر بنے ہیں۔ اور آج کی مائیں ایجوکیٹڈ ہیں، وہ کاموں میں بیزی ہیں، شیطان آتا ہے ان کے پھلوں کو چرا لیتا ہے۔ بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں، لیکن آج خوشی کا وقت ہے جو ہم نہیں سنا سکتی میں، لیکن ضرور ہے کہ نیکسٹ میں ضرور بتاؤں گی کہ کس طرح خاندان اجڑ جاتے ہیں اور کس طرح شیطان بچوں کو لے جاتا ہے، کس طرح گھر میں ہی بیٹیاں محفوظ نہیں ہوتی۔ اس سے ہمیں یہ ظاہر ہے کہ ہر وقت ہمارا آسمانی باپ ہم سب کی زندگی میں ہو، اس کا کلام ہمارے ساتھ ہو، اس کے گیان جو ہمیں دیے جاتے ہیں کلام کے ذریعے وہ ہماری زندگیوں میں ہو۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، لیکن عرش کا مالک، میرا اور آپ کا مالک صرف ہمارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے جس پر ہم نے چلنا ہے۔ آج ہم سب کے لیے خداوند کی اس کلام کی خاندانی برکت کو مانگے جو زبور 128 کے لیے، تمام خاندانوں کے لیے، تمام گھروں کے لیے جتنے کلام سنتے ہیں، خدا کے کلام پر چلتے ہیں۔ مبارک ہے ہر ایک جو خدا سے ڈرتا اور اس کی راہ پہ چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاخ کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھ، ایسی برکت اس آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے، اور خداوند صیون سے تجھے برکت دے گا، اور تو عمر کی درازی دیکھے گا، اور تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ خدا باپ ہم سب کے لیے، تمام گھرانوں کے لیے، تمام خاندانوں کے لیے اس زبور 128 کی برکت کو بولتے ہیں، اور ہم مل کر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تاکہ ہر گھر میں خوشحالی ہو۔ اسی طرح ہر گھر میں زیتون کے مانند ہو خدا باپ، ہر گھر میں درخت ہر
ہرے بھرے ہوں، خدا باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ ہم تمام باپوں کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو اور خدا باپ سب سے بڑھ کر آپ کی نجات کو بولتے ہیں۔ باپ سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔